کہ بی بی کی آمد دو طرح کی تاریخ ہے مسلمانوں کی اور شیعوں کی بھی، ایک مادی ہے ایک روحانی ہے، دونوں کا ذکر کریں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور اس میں شیعہ حضرات کے مورخین بھی مان لیتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ 4 بیٹیاں ہمارے تحفۃ العوام میں بھی لکھی ہیں، اور دیگر مورخین نے بھی لکھی ہیں جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیٹسٹ ترین دور میں علی شریعتی نے اپنی کتاب فاطمہ فاطمہ میں بھی لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، اور ترجمہ کرنے والے نے بھی نوٹ نہیں لکھا کہ 1 تھی کہ 4 تھیں، وہ بھی تسلیم کر رہا ہے پاکستانی کہ 4 تھیں۔ لیکن سورہ کوثر سے میں نے گفتگو اس لیے آغاز کی کہ کوثر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی ایک تھی، بیٹی ایک تھی۔ چاروں کا نام کوثر ہونا چاہیے تھا، ایک کا نام کوثر کیوں؟ اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 4 بیٹے سرکار کے وفات پا گئے جناب خدیجہ سے، سب سے بڑے قاسم، جن کی وجہ سے آپ قیامت تک ابو القاسم ہیں رسول اللہ، اور اس کے بعد طیب، طاہر اور عبداللہ، 1 سال 1.5 سال کے بچے ہو کے 10 سال کے اندر 4 بیٹے ہوئے۔ تو یہ جو گیپ مورخ کو مل گیا نا، بی بی سے پہلے 10 سال، تو بیٹے تو نہ رہے، تو انہوں نے کہا اس 10 سال میں 4 بیٹیاں بنا دو، ہمارا بھی کام نکل جائے گا۔ مورخ نے یہ سوچا کہ اس بہانے سے ہمارا حصہ یہ لگ جائے گا کہ ہم کم از کم داماد تو دکھا دیں گے۔ گویا یہ بی بی کی ضد نہیں تھی، یہ علی کی ضد تھی کہ علی رسول کے داماد ہیں تو ہم اپنی پارٹی کے بھی ایک آدھ داماد دکھا دیں۔ لیکن جب 4 بیٹے وفات پا گئے، تب مکے کے کافروں نے رسول اللہ کو کہا یہ ابتر ہے۔ ابتر کیوں کہا؟ کیا مکے میں اور بہت سے لوگ نہیں تھے جو لاولد تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو ان کو کیوں نہیں ابتر کہا تھا؟ رسول اللہ کو ابتر کیوں کہا؟ ابتر کے معنی جس کے اولاد نہ ہو، جس کی نسل قطع ہو گئی ہو، ابتر کے معنی۔ تو رسول اللہ ہی کو ابتر کیوں کہا؟ اور بھی بہت سے لوگ عرب میں تھے جن کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو تو کبھی ابتر نہیں کہا تھا۔ ابتر میں شدت کیوں ہے؟ شدت اس لیے ہے کہ وہ رسول کے مشن سے ایک طریقے سے جنگ کر رہے تھے اور اس سے بچنا چاہ رہے تھے، تو یہ گویا ان کی خوشی کا اظہار تھا کہ اب اس کا مشن نہیں چلے گا، اس لیے کہ اولاد نہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوئی کہ کافر بھی یہ جانتا تھا کہ نبی کا مشن اولاد سے چلتا ہے، اصحاب سے نہیں چلتا، ورنہ وہ یہ کہتے کہ اصحاب تو بہت سے ہیں ہی ہیں، مشن چلے گا، لیکن ان کا اولاد نہیں، اس لیے مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ابتر کا پروپیگنڈا اس لیے کیا تاکہ یہ کہہ سکے کہ اب اس کا کام یہاں پہ رک جائے گا، یہ دین آگے نہیں جائے گا، ہماری بت پرستی قائم رہے گی، ہمارا پرانا دین رہے گا۔ یہ خوشی تھی ان کی۔ عجیب بات ہے کہ جواب میں اللہ نے ابتر کے جواب میں سورہ کوثر نازل کیا، اور سورہ کوثر کی تفسیر میں معراج ہوئی، معراج میں آپ نے جنت کا سیب نوش فرمایا، اور وہ سیب لا کے جناب خدیجہ کو بھی دیا، اور پھر وہ پورا تاریخ کا واقعہ ہے جو تمام علماء نے لکھا ہے کہ گود میں نور زہرا نبی کے نظر آیا اور کوثر کی تفسیر نظر آئی۔ تو اب مورخ یہ کہتا ہے کہ جب زہرا بی بی کی آمد ہو گئی تو عرب والوں نے ابتر کہنا چھوڑ دیا۔ تو اس کے معنی وہ ابتر اس کو کہتے تھے جس کے بیٹا ہو نہ بیٹی، تو بی بی کی آمد پہ ابتر کہنا چھوڑ دیا۔
کہ اب تو بیٹی ہو گئی، تو اگر 3 بیٹیاں تھیں تو پھر اب تک کیوں کہا تھا؟ تو ابتر لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک ہی تھی. اگر 3 پہلے بیٹیاں ہوتی تو لاولد کیوں کہتے کہ نسل منقطع ہو گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ایک بیٹی تھی، اور دلیلیں اسی سورے سے آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اور میں تو بہت لطف لے کر یہ جملہ یہاں پر اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بیٹیاں آپ 10 یا 12 بنا لیجئے تاریخ میں، ایک لاچاری، ایک مجبوری یہ ہے کہ نواسے 2 ہی ہیں. بیٹیاں تو 3 بنائیں، زینب، کلثوم، رقیہ، لیکن نہ نواسا ہے نہ نواسی. اب کسی سے تو نسل چلتی. جلدی جلدی بچے بھی دکھائے گا، وہ مر بھی گئے. یہاں تک دکھا دیا کہ ابھی بچہ مارا، ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا، نسل ختم ہو گئی. اور پھر وہ داماد جو تھا، پھر وہ رسول کا داماد بھی نہ رہا، وہ سلسلہ بھی ٹوٹ گیا. دو شادیاں دکھائیں، مگر وہ اللہ کو منظور نہیں کہ یہ داماد رہے. اب نام ہی نام رہ گیا کہ ڈبل نور، ذو نور ہے یعنی 2 نور والا. تو آپ دیکھیے کہ رسول کو نور نہ ماننے والے داماد کو ڈبل نور ماننے. صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بڑی دھوم دھام کی آمد ہے، اور بی بی خدیجہ کے پاس 3 بیویاں تشریف لائیں نورانی. ایک جناب مریم، ایک جناب آسیہ، اور ایک جناب سارہ. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ظہور نور اس طرح ہوا کہ ایک بچی کو انہوں نے اللہ کے سجدے میں دیکھا اور تسبیح و تقدیس کرتے دیکھا. اور سجدے سے جب سر اٹھایا بچی نے تو سب کا نام لے کر سلام کیا، جناب مریم، جناب سارہ اور جناب آسیہ کو. یہ ظہور نور ہے. اور پرورش ظاہر ہے کہ اس وقت تک جناب خدیجہ کی ساری دولت ختم نہیں ہوئی تھی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور جو ہے بی بی کا، خدیجہ بی بی کی آغوش میں کچھ وقت آرام کا گزرا، لیکن شیب ابی طالب میں جانا مصائب کا آغاز ہو گیا. اور پھر بی بی نے بچپن سے مصائب ہی دیکھے. ماں کو بھی مصائب میں مبتلا دیکھا اور باپ کو بھی مبتلا دیکھا. اور 9 سال کی عمر باپ کے گھر میں گزار کر جب شوہر کے گھر میں آئی تو 9 سال شوہر کے گھر میں گزارے. 18 سال کی عمر پائی آپ نے. اور اس 18 سال کی عمر میں جو آپ کے علمی کارنامے ہیں، جو اقوال ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو معجزات ہیں، جو خطبات ہیں، جو اشعار ہیں، وہ ایک خزانہ ہے جس کو میں نے 1000 صفحے کی کتاب میں پوری سوان حیات میں یکجا کیا ہے، اور کوشش کی کہ کوئی چیز رہ نہ شہزادی سے متعلق. ورنہ یہ کہ ایران اور لبنان میں جو شہزادی پہ لیٹسٹ ترین کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک الکوثر آپ کی سوانحات 23 جلدوں میں ایک آیت اللہ نے لکھی ہے، اور ایک آیت اللہ ذاکر مہاجر لبنان کے جو شام میں روزے زینب پہ مجلسیں پڑھتے ہیں، انہوں نے 10 جلدوں میں علم و انی فاطمہ اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، اس نام سے 10 جلدیں، اور ہر جلد 1000 صفحے. اور ابھی 7 جلدیں بی بی پہ نئی ایران سے آئی ہیں. 7 جلدوں میں بی بی کے تمام القاب کی تشریح کی گئی.
اور ایک ایک لقب پر 500 صفحے لکھے گئے، ایک ایک نام پر، ایک ایک خطاب پر. تو فضائل کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نور کی آمد کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ تو سب سامنے ہے، لیکن جو معصومین نے معرفت کی باتیں بتائیں، اس دنیا میں آمد سے پہلے کے جو فضائل ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے دنیا کے فضائل. اس لیے کہ بی بی جہاں پہلے تشریف فرما تھیں، اس دنیا کے حالات معرفت والے حالات ہیں اور بہت ہی دلچسپ ہیں. ظاہر ہے کہ ہم تو سفر کرتے ہیں انہی کتابوں میں، اور جو مادی نقطۂ نظر سے مورخین نے لکھی ہیں، روحانی کی طرف ہم بہت کم رخ کرتے ہیں. لیکن میں بہرحال اپنے ذاتی عقیدے کے مطابق وہ زیادہ دلچسپ مجھے لگتا ہے اب یہ کہ مقصرین کو غصہ آتا ہے، ان کے چہرے بنتے ہیں، ان کے چہرے کے رنگ بگڑتے ہیں، وہ اس کو غیر مستند کہتے ہیں. دیکھیے یہ ایک فارمولہ ہے، یہ مولانا بھی تشریف فرما ہے، ابھی ان سے گفتگو تھی تو آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں دلچسپ سی بیچ میں آ رہی ہے. بے دھڑک اب آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کوئی چیز آپ پڑھیں کہ اگر آپ کہیں فلاں کتاب میں غلط ہے کتاب اور روایتیں بھی غلط ہیں، یہ بڑے آرام سے لوگ کہنے لگے. اس کہنے پر میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کے سامنے سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں اس کی کسی ایک حدیث کو اہل سنت جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کے سامنے اگر آپ یہ کہہ دیں صحیح بخاری کی یہ حدیث غلط ہے تو وہ غصہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ لفظ صحیح لگا ہے، صحیح لگا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث کو بھی ہم غلط کہہ دیں بخاری کی تو پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی. یہی فارمولہ نہج البلاغہ کے لیے ہے. اگر ایک خطبے پر بھی آپ نے شک کیا کہ یہ غلط ہے پوری کتاب مشکوک ہو جائے گی. ان شیعہ نو سکھی علماء کو یہ نہیں معلوم کہ آپ ہی کے علماء، وہ چاہے علامہ مجلسی ہوں، شیخ صدوق ہوں، شیخ مفید ہوں یا شیخ عباس قمی ہوں، یہ امامے والے علماء ہیں سارے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امامے والے. اب تو چھوٹے چھوٹے امام، مجلس کا امامہ اتنا بڑا، ان کی تصویر دیکھیے مجلسی کا. اس زمانے میں ایران کے امامے اس کے مولانا جو باندھے اس کا 5 گنا زیادہ کپڑا ہوتا تھا، یہاں تک کا ہے تصویر میں آپ دیکھیے. تو بڑے امامے والے، اور آپ انہی کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے صحیح ہوں گے؟ اگر مجلسی غلط، شیخ عباس قمی غلط، شیخ صدوق غلط، شیخ مفید غلط، تو پھر کہاں سے لے رہے ہیں آپ چیزیں؟ 4 تو کتابیں آپ کے پاس، اصول کافی ہے، تہذیب ہے، استفسار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے. اب چاروں کو آپ نے کہہ دیا غلط تو پھر صحیح کیا ہے؟ تو کیا آپ کے اوپر وہی ہو رہی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ پہ کیا وہی اتر رہی ہے؟ آپ بھی تو کسی کتاب سے لے رہے ہیں، تو پھر وہ ساری کتابیں غلط ہو جائیں گی. تو آج کل یہ بے دھڑک کہہ دیا نا یہ سب غلط ہے. نہیں، غلط کچھ نہیں ہے، غلط آپ کے دماغ کا اصل میں خلل ہے، سمجھنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، موٹی عقل ہے. کسی چیز کو غلط نہیں کہا جاتا جو کتابوں میں لکھا ہے. تجزیے سے آپ یہ ثابت کریں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. قرآن اور حدیث ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، اگر دونوں سے بات ثابت نہ ہو تب آپ کہیے کہ یہ غلط ہے. قرآن میں پورا سورہ ہے اور موجود ہے، بیت معمور کا ذکر ہے. بیت معمور کیا ہے اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیت معمور عرش کا کعبہ ہے اور وہ موتیوں سے بنا ہے اور اسی نقشے پر کعبہ بنایا گیا. بیت معمور سے لکیر کھینچی جائے تو سیدھی کعبے تک آئے گی. بیت معمور کے نیچے کعبہ بنا ہوا ہے.
وہاں جو بیت معمور بنوایا گیا تھا اس کا طواف فرشتے کرتے تھے. پہلے حج عرش پہ ہوتا تھا، نوری مخلوقات وہاں طواف کرتی تھی. جب ایک صف فرشتوں کی چلی جاتی تھی تو وہ واپس آتی تھی تو دوسری صف جاتی تھی، اور اب تک سلسلہ وہ جو پہلے کر چکے ابھی دوبارہ ان کا نمبر نہیں آیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوری مخلوق کتنی ہے. معصوم نے فرمایا کہ وہی بیت معمور جو نور سے لبریز گھر تھا، اسی میں بی بی سیدہ کا نور رکھا گیا تھا اور ملائکہ اس کا طواف کرتے تھے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی درۃ النورہ ہے، یعنی خزانہ توحید میں، خزانہ قدرت میں اس موتی کو، موتی جو کہ نور تھا، بیت معمور میں رکھا گیا. یہ بھی نظر میں لوگوں کے نہیں ہے کہ وہ نور جو نبی کا نور ہے، جو ظاہر کیا اللہ نے، بی بی کے نور کو ظاہر نہیں کیا، اسے پوشیدہ رکھا. درۃ النورہ چھپا کے رکھا، صدف توحید میں چھپا کے رکھا. نہ اتارتا اگر علی نہ آتے، زمین پہ نہیں اتارتا. اس نور کو دو حصے کیا، ایک نبی ہے ایک علی. لیکن بیت معمور میں جو نور ہے اسے اتارا پیغمبر کی بیٹی بنا کر اور علی کی زوجہ بنا کر. اب یہی کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے نور سے نہیں ہے زہرا کا نور، وہ نور الگ، وہ نور الگ. علی ہے پیغمبر کے نور سے، علی ہے پیغمبر کے نور سے. اگر 3 حصے نور کے کر دیتا تو پھر علی اور فاطمہ کی شادی کیسے ہوتی؟ علی کو پیغمبر کا چچا بھائی بنایا تو وہاں بھی نور جڑا ہوا ہے، یہاں بھی رشتہ جڑا ہوا ہے. اور بی بی کا نور الگ رکھا اور اس کا نام وہاں رکھ دیا تھا عالم ہو میں. عالم ہو کیا ہے؟ جہاں معراج میں رسول اللہ گئے اور جہاں رک گئے اور جہاں آپ نے رکوع سجود کیا، اس پردے کے پیچھے ایک عالم شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں عالم ہو. عالم ہو میں بیت معمور تھا اور بیت معمور میں نور زہرا تھا، اور وہاں سے معراج میں وہ نور پیغمبر کے حوالے کیا گیا. یہ سب نورانی سفر ہے معصومین کا. اب کوئی سمجھے نہ مانے، دیکھیے نور کو جب لفظ بنایا تو کبھی کہا آئے تطہیر، کبھی کہا کوثر، کبھی کہا سورہ رحمان. نور جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن کے سورے بن جاتے ہیں.